السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس کورس کا ایک اہم حصہ عربی گرامر ہے۔ عربی زبان کس قدر زیادہ اہمیت والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان سے کلام فرمایا؟ انسان زبان کے ذریعے بات سمجھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر زبان کے بھی بات پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے زبان اختیار فرمائی تو کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی زبان تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا۔ یہ دو انسانوں کا پہلا جوڑا جنت میں ایک دوسرے سے باتیں کرتا ہوگا۔ کیا آپ اپنے تصور میں جنت میں آدم علیہ السلام کو سیدہ حوا سے باتیں کرتا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان کی زبان کیا تھی؟ وہ کون سی زبان تھی جس میں وہ آپس میں باتیں کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے تمام اسما سکھائے۔ اسما اسم کی جمع ہے اور اسم زبانی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ اسما جس زبان کا حصہ تھے وہ کون سی زبان تھی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کس زبان میں آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے گئے؟ دنیا میں آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی گئی۔ دنیا کی زندگی کے تقاضے کے تحت وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی زبان تھی؟ وہ کس زبان میں بات کرتے تھے؟ اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی اور نتیجے کے طور پر یہیں پہلا انسانی معاشرہ وجود میں آیا۔ اسی لیے مکہ مکرمہ کو ام القری، بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ کہا گیا۔ انسانوں کے پہلے والدین اور ان کے بچے آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی زبان تھی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ آئیے گوگل پر سرچ کر کے دیکھتے ہیں۔ جب آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو عجیب بات آپ کو نظر آئے گی۔ آدم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جو معلومات ہیں اس میں پہلی انفارمیشن ہے تاریخ پیدائش نامعلوم، مقام وفات مکہ، مدفن مکہ، زوجہ حوا، اولاد حابیل قابیل شیث، پیشہ ورانہ زبان عربی، وجہ شہرت دنیا کے پہلے انسان جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، نبی تھے، وائس تھے۔ لیکن میں جو بات اس حوالے سے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی۔ عربی ہی وہ زبان تھی جو تمام زبانوں کی ماں، ام الالسنہ کہی جا سکتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ یہی وہ زبان تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے۔ آپ تصور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کرتے دیکھیے۔ آپ کا کلام حدیث رسول ہی تو ہے۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں،
کی زبان میں ہے۔ رسول اللہ کی زبان عربی تھی۔ یہی تو وہ زبان تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ یہی وہ زبان تھی جس میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل اسلام۔ یہاں سلائٹ میں الف مسنگ ہے، معذرت خواہ ہوں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ عربی زبان کے کیا کہنے؟ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآنی احکامات صرف عربی زبان میں ہیں۔ عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندہ سنت ہے، عالمگیر زبان ہے، دین کی عالمگیر زبان ہے، دنیا کی پہلی عالمی زبان عربی ہے۔ عربی زبان کی دیگر خصوصیات بھی ہیں۔ عربی زبان قدیم ہے، قوی ہے، خوبصورت ہے، آسان ہے، منظم ہے، محفوظ ہے۔ سیدنا عمر کا ارشاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ امور دین میں سے ہے۔ تو کیا آپ عربی زبان سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ عمرو بن زید کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تم سنت اور عربیت میں تفقہ حاصل کرو، پھر کیوں نہ عربی زبان سیکھیں۔ زبان قرآن ہے، زبان رسول ہے۔ یہی زبان تو ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ یہی زبان تو ہے جس میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے۔ یہی زبان تو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کلام کرتے تھے۔ یہی زبان تو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا جس کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ یہ ہمارے دین کی زبان ہے، یہی ہماری جڑ بنیاد ہے۔ یہی زبان تو ہے جس زبان میں ہم اپنے دین کا سچا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے اس زبان سے گزرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر دین کی سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں علم حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ انسان کی زبان دانی ہے۔ دنیا کی ہر زبان کی اپنی خصوصیات ہیں، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر زبان اس کے بولنے والوں کے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کا سب سے سیدھا، سب سے صاف وسیلہ ہے۔ زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ زبانوں کا سلسلہ وسیع و عریض ہے، اور زبانوں میں سب سے ممتاز اور عرفہ حیثیت عربی زبان کی ہے۔ اس میں اللہ کا کلام اصلی صورت میں قیامت تک محفوظ کر دیا گیا۔
اسی زبان کو اہل جنت کی زبان بنائے جانے کی فضیلت حاصل ہوئی۔ عربی زبان ایک وسیع و عریض دنیا رکھتی ہے۔ اس کے قواعد و ضوابط، فصاحت و بلاغت، بیان اور اسلوب کے لحاظ سے بھی یہ انتہائی ترقی یافتہ زبان ہے۔ دنیا کی زبانوں میں جس قدر تیزی سے تبدیلی آتی ہے، اس کے مقابلے میں یہ زبان صدیوں سے اپنی اصل بنیاد، اپنی اصل خصوصیات کو قائم رکھے ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ لسان القرآن ہونا ہے، لسان الحدیث ہونا ہے۔ ہر زبان کے قواعد اور ہر زبان کے گرامر کے کچھ منضبط اصول پڑھائے جاتے رہے، اور دور جدید میں بعض ماہرین لسانیات نے عربی زبان کو آسان کرنے کے لیے، اس کے ابلاغ کو عام فہم بنانے کے لیے بڑی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ یہ تمام علماء لغت قابل تحسین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت لوگوں کو اس کی سعادت نصیب کی ہے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے آپ کو بھی موقع دیا ہے۔ تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس کے لیے دل و جان سے تیار ہیں؟ عربی زبان کو دینی ذمہ داری سمجھیے۔ عربی زبان کے بارے میں یہ جان لیجئے، حضرت عمر کا ارشاد ہے، عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ امور دین میں سے ہے۔ اللہ کی کتاب کے احکامات اسی زبان میں ہیں، رسول اللہ نے اسی زبان میں کلام کیا، ہم حدیث رسول کو اسی زبان میں سیکھیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کے قواعد و ضوابط سیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان قواعد و ضوابط کو خوب اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، ان کی پریکٹس کریں، اور ہم ایک بار پھر نئے سرے سے گرامر کو دیکھیں گے۔ پہلے اس کی ریویژن ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مراحل کو بھی عبور کریں گے۔ اس لیے اس سیمسٹر میں آپ کے لیے بہت آسانی ہے، سادگی کے ساتھ آپ بنیادی چیزوں کو سیکھیں گے، لیکن زیادہ عمدہ طریقے سے۔ اور میں آپ لوگوں سے توقع رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ جو سیکھیں گے وہ سکھائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ پڑھتے رہیے گا، حدیث سناتے رہیے گا، لکھتے رہیے گا، اور آج حدیث رسول کے بارے میں جو باتیں ہوئیں انہیں دہراتے رہیے گا۔ حدیث یاد کر لیجیے گا، حدیث کو لکھ لیجیے گا، حدیث کو ریوائز کر لیجیے گا، اور کل آنے سے پہلے آج کے سارے جو مضامین ہیں ان کا کوئز دے دیجیے گا۔ یہ آپ کے مارکس کا حصہ ہے، یعنی آپ کی ہر کلاس کا کوئز ایک بار ہوگا، اور یہ کوئز آپ اگلی کلاس تک کسی بھی ٹائم پہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یعنی کل کی کلاس سے پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین انداز میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔